اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، 30واں پارہ انشاءاللہ ہم آج اس کا آغاز کریں گے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ تلک الرسل، یہ رسول یعنی جن کا تذکرہ پہلے اور دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، داود ہیں، سلیمان ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان تمام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل، یہ رسول تھے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے مأمور تھے، تو اس وجہ سے ہر ایک کی قوم دوسرے سے مختلف تھی اور ہر ایک کی ذمہ داریاں دوسرے سے مختلف تھیں، لیکن سب تھے نبی۔ بس اتنی بات یاد رہے، اس لیے نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی۔ یہ ہے تلک الرسل کا ایک بڑا اہم پہلو کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے رسول ہیں اور رسول تھے، اور روح پاک سے ان کی مدد کی، یعنی ان کو حسی اور عقلی دلائل اور معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے، اور جناب جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف سے ان کی مدد فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف آپس میں کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑا ہے، اور اس آزادی کا استعمال انہوں نے جیسا چاہا کیا، اللہ نے کوئی جبر نہیں کیا۔ اس لیے جو اپنی مرضی سے دین کی طرف آیا موسٹ ویلکم، اور جس نے دوسری طرف منہ موڑا اس کو پکڑا نہیں گیا کہ بھئی ادھر آؤ، نہیں، کیونکہ وہ آزادی سے اس طرف جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ ہے بندہ مومن کا اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کو انگیخت کرتا ہے کہ تم مومن ہو، مجھ پر، رسول پر، اس کتاب پر، قیامت پر ایمان لا چکے ہو۔ جب ایمان کی بات ہوتی ہے تو پھر بات سننے میں ایک شوق بھی آتا ہے، انسان ذرا آسانی سے اس کو قبول بھی کر لیتا ہے، اس لیے کہ میں مومن ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں کیا؟ کہ انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی جس نے مال دیا ہے وہ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بخیل مت بنو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، خیرات کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی وہاں کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔ یعنی نیکیاں کمانے کا موقع ہے تو یہی ہے، اپنی زندگی کا جو وقت ہے اس کی قدر کرو، کچھ کر ڈالو، ورنہ دن جب آئے گا تو اس وہاں پر دنیاوی دوستی نہیں چلے گی، صرف اور صرف دینی دوستی کام آئے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ اس کے حضور کوئی سفارش کر سکے گا، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، یعنی جن کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ کام کرو تو نہ وہ خرچ کریں
اور نہ ہی کوئی اور خیرات اور نیکی کے کام کریں تو یہ ظلم ہے اپنے اوپر جو کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن مجید کی بہت ہی عظیم آیت ہے اور اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس آیت میں کرسی کا لفظ آیا ہے۔ جناب ابی ابن کعب صحابی رسول ہیں، ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کعب تم جانتے ہو کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین افضل آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا اللہ کے رسول اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ فرماتے ہیں لیہنک العلم، تمہیں علم مبارک ہو۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں من قرأ دبر کل صلاۃ مکتوبۃ آیت الکرسی لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو جنت میں داخلے سے کوئی شے نہیں روک سکتی الا یہ کہ وہ فوت ہو جائے۔ مراد یہ کہ فوت ہوتے ہی وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، یعنی سب معبود باطل ہیں، اگر کوئی سچا معبود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جو ہمیشہ سے قائم ہے، یعنی اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جی ہاں، پھر اسی طرح وہ ہمیشہ سے قائم ہے۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف خود قائم ہے بلکہ ساری کائنات کو بھی اسی نے کنٹرول کر رکھا ہے، اور اس قیام میں، اس قائم ہونے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ القیوم، جو ہمیشہ سے قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اونگ یہ نیند کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے اور یہ تھکاوٹ کا نتیجہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نیند آ جاتی ہے۔ یہ اس لیے بات کہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو یہ اختلاف ہوا کہ آرام اللہ تعالیٰ کس دن کرتا ہے، ہفتے کے روز کرتا ہے یا اتوار کے روز؟ تو ہفتہ یہودیوں نے لے لیا اور اتوار عیسائیوں نے لے لیا کہ اللہ اگر آرام کرتا ہے تو ہم بھی آرام کریں گے۔ نہیں، ہمارے نزدیک لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ حدیث میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں لا ينبغی لہ ان ینام، اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے اس کی شان کے کہ وہ سوئے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ اسی کا ہے مطلب وہی مالک ہے، وہی کنٹرول کر رہا ہے، اور اسی کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہی حکم دیتا ہے، اسی کی وجہ سے یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ اس کا کنٹرول، اس کی ملکیت۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جی ہاں، کون ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، مراد یہ کہ کوئی نہیں جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ سچی بات یہی ہے۔ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے روز اس کی اجازت دینی ہے، اجازت دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کے ساتھ پھر رب کی جناب میں اس امت کے لیے 4 بار سفارش کریں گے، اور سب لوگ جو جنت میں جانا ہوں گے وہ بھی چلے جائیں گے، اور جن کو دوزخ میں سزا مل کے ان کو نکالا جائے گا وہ بھی جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور آخر میں صرف وہ رہ جائیں گے بد عملی اور کفر کی وجہ سے دوزخ جن پر واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، اور ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے
اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے۔ ہمارے سامنے ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے بس وہی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ہم سے اوجھل بہت کچھ ہے۔ کچھ بھی لے لیجئے، بندوں کا ماضی، حال، مستقبل، یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے بھی ہیں، ان سے چھپی ہوئی بھی ہیں، مگر وہ نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ایسا پہرا لگا رکھا ہے کہ جن تک اوپر جا کے کوئی معلومات، کوئی خبر نہیں لے سکتے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت کہ میں یہ علم دینا چاہتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے۔ کرسی کیا ہے؟ بہرحال ایک مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ یہ کرسی بعض احادیث میں یا روایات میں اس کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ کرسی اور یہ کائنات، اس کا مقابلہ یہاں کیا گیا ہے، اور کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی انگوٹھی صحرا کے مقابلے میں جتنی چھوٹی ہے، بینی اسی طرح کرسی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہی چھوٹی ہے۔ پھر عرش کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم اور کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چیزوں کے ذریعے ہمیں اپنا تعارف کرا دیا ہے کہ میری کرسی اگر آسمان و زمین سے بھی بڑھ کر ہے، بڑی ہے، بہت وسیع ہے، تو پھر عرش کا بھی ذرا اندازہ کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد میری ذات کا بھی آپ اندازہ کر لیجئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ساری مخلوق اللہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت، ان دونوں کی نگرانی۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برتر کیسے ہے؟ اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہر اعتبار سے بلند و بالا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، تعالی کا مطلب یہ ہر شے سے بلند، العظیم جو بہت عظیم ہستی ہے، عظمت والی ہے، سلطنت والی ہے، اس کے پاس پوری مکمل قدرت ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے مقابلے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ یہ ہے ہمارے دین کی خوبی کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنا تعارف کرایا، اب اس کے بعد دین اسلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں دین یا ایمان دل سے قبول کیا جاتا ہے۔ انسان بظاہر تو دوسرے پر جبر کر سکتا ہے، مگر کیا دل پہ بندہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے دین کا تعلق دل سے ہے، اور دل جب تک خود بخود اس طرف مائل نہیں ہوگا، کوئی جبر کر کے کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، پھر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی مسیطر نہیں ہیں، نگران نہیں ہیں، چیک لگانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ کو فرمایا گا وما علیک الا البلاغ، آپ پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پہنچایا ہے۔ اگر انہوں نے سن لیا، پسند کیا تو الحمدللہ قبول کر لیا، نہیں سنا، برا لگا تو برا بھلا کہہ گئے،
مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہی کیا کہ میں نے صرف پہنچانا ہے، میرا کام پہنچا دینا ہے۔ تو یہی دین ہے۔ دین جبراً کسی پر مسلط نہیں کیا جاتا، ایمان دل میں ہی جگہ بناتا ہے، اور جب وہ جگہ بن جائے تو پھر اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا۔ جی ہاں، اس لیے کسی کی گردن پکڑ کے زور اور زبردستی سے کوئی بات اس سے منوانا کہ مانو یہ دین کی بات، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے اس تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ قد تبین الرشد، صحیح بات یعنی دین اسلام غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے، یعنی کفر و اسلام کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح امتیازات قائم کر دیے ہیں، اور اب بھی موجود ہیں۔ یہ امتیازات اب بھی موجود ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، یعنی ہر معبود باطل کو اس نے چھوڑ دیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ جڑ گیا، خالق اور بندے کے درمیان ایک بہترین تعلق قائم ہو گیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا دوست اور مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ جی ہاں، اللہ مومن سے ہی محبت کرتا ہے، ان سے ہی وہ دوستی کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی ولی کی یوں تعریف کی گئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، رسول پر، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، انتہائی عاجز، اس کے بہترین عبادت گزار ہوتے ہیں، اور پھر وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ ایسے لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے آتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، ان کے ایمان اور تقوی کے ذریعے ان کو تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ برے لوگوں کے بھی ولی ہوتے ہیں، لیکن وہ ولی برے لوگ ہوتے ہیں، اور اچھے لوگوں کے بھی، یا اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ولی ہوتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ ولی اللہ۔ اس لیے قرآن مجید میں اولیاء الشیطان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اولیاء اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو فرق یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ کون اللہ کا ولی ہے اور کون شیطان کا ولی ہے۔ تو اللہ کا ولی مومن اور پرہیزگار انسان ہوتا ہے، اور شیطان کا ولی، شیطان کا دوست کافر، منکر حق، اور اسی طرح شیطانی کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ شیطان کے ولی ہوتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں، تقوی نہیں۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی کیسے مدد کرتا ہے، کس طرح ان کی حمایت کرتا ہے، اور کس طرح انہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اس کی مثال ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ کہا جاتا ہے یہ نمرود بادشاہ تھا، جس نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جھگڑا کیا تھا صرف اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر اس نے یہ جھگڑا کیا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دے رکھی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اس نے کہا
زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی لوگوں کو موت دے سکتا ہوں۔ اور اس کی وضاحت اس نے یوں کی، 2 قیدی لیے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو اپنے سامنے قتل کروا دیا اور کہا لیجئے ایک کو میں نے زندہ کر دیا، ایک کو مار دیا۔ یہ خدائی ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں اور کیا ہیں، اور کم عقلی کی باتیں ہیں۔ یہ دلیل ہے کوئی؟ قال ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو یہ روشنی دکھائی، نور دکھایا۔ انہوں نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اگر ایسی بات ہے تو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ جی ہاں، تم بڑی بڑی بڑ مارتے ہو کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں، میں زندگی اور موت کا مالک بھی ہوں، میرا بھی کنٹرول ہے، میری بھی خدائی چلتی ہے، تو ذرا یہ کام کر کے دکھاؤ نا۔ میرا اللہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تم ایسا کرو، مشرق سے مغرب سے نکال کے دکھاؤ اور مغرب میں ڈبو کے دکھاؤ۔ بس اتنی بات کہنا تھی۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، یعنی عاجز ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اس کو سمجھ آئی کہ واقعی میری خدائی یہاں ختم ہو گئی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا، اس لیے کہ تکبر ان کے اندر ہوتا ہے، وہ حق کو دیکھ کے پھر بھی نہیں مانتے۔ او کالذی مر علی قریۃ، ایک اور مثال کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ یعنی یہ بستی، علماء یہی لکھتے ہیں کہ یہ بیت المقدس تھا، جس کو بابل کے بخت نصر نے آ کے اپنی فوجوں کے ساتھ پوری طرح تاراج کر دیا تھا، اور ایک ایک شے، مکانات وغیرہ سب اوندھے گرے پڑے تھے۔ تو جناب سیدنا عزیر علیہ السلام وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے جب بستی کا یہ حال دیکھا تو ان کے دل میں یہ بات آئی اور منہ سے یہ لفظ کہہ دیے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندہ بخشے گا۔ یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ یعنی ان کو شبہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیفیت جاننے کی ایک خواہش ہے، بس شک نہیں ہے، یعنی یہ یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آباد ہو جائے گی، مگر وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجڑی بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ کیفیت جاننے کی خواہش بعض اوقات ہم میں بھی ہوتی ہے۔ یہ کس طرح بنا، یہ کیسے ہوا، ذرا دکھائیں نا بنا کے، اور بندہ حیران ہوتا ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، ان کو وہیں موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، اور وہ 100 برس تک وہاں مردہ پڑے رہے۔ ثم بعث، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی۔ قال کم لبثت، اور پھر ان سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو۔ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں۔ یہ جواب انہوں نے اپنے شعور اور اپنے اندازے سے دیا۔ اندازہ یہ کیا کہ جب میں آیا تھا تو سورج یہاں تھا، اب میں جاگا ہوں تو سورج ادھر ہے، بس، یا زیادہ سے زیادہ کچھ دن کا حصہ یا آدھا دن ہوگا، بس۔ قال بل لبثت 100 عام، فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ یہ ہے وہ علم الغیب، اور یہ ہے حیات بعد الموت، کہ انسان کو موت کے بعد جب زندگی ملے گی تو بندہ کہے گا من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہم تو یہاں آرام سے سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ کتنا عرصہ سوئے رہے؟ آدھا دن، چند گھنٹے، بس یہ حالت ہوگی۔ تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھیے کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ اللہ ایسا کر سکتا ہے۔
دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھیے کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت ان کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی، یعنی اپنے مشاہدے سے یہ سارا تجربہ کر لیا کہ واقعی یہ کیفیت ہوتی ہے ایک شے کو زندہ کرنے کی، تو قالا، انہوں نے فرمایا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا کہ واقعی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ ورنہ وہ سمجھتے تھے، انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کر دے گا، مگر مشاہدہ مطلوب تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز سے وہ ناواقف ہوتا ہے اس کو وہ جاننا چاہتا ہے۔ فرمایا، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں مولا، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے، بس یہ اصل چاہتا ہوں تاکہ اور زیادہ یقین ہو جائے۔ فرمایا، اچھا ایسی بات ہے تو فخذ اربعۃ من الطیر، تو 4 پرندے آپ لے لیجئے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لیجئے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر ان کو آپ پکاریے، وہ آپ کے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھا تو وہی جو ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، ان کے اعضاء آپس میں ملے اور پر ملے، ایک ایک شے اپنے اپنے مقام پہ آ گئی، وہ پھڑ پھڑائے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے چلے آئے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کہا وَعْلَمْ، اللہ کے نبی آپ خوب جان لیجئے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ بس یعنی اس کو بڑے سے بڑا کام کرنے میں بھی کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آتی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں، ان کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ کمثل حبۃ، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، ایک بیج بویا جائے۔ انبتت 7 سنابل، اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے، اگر اس میں جتنا خلوص ہوگا، اس ایک بیج ڈالنے میں جتنا خلوص ہوگا، افزونی عطا کرتا ہے، یعنی اس کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، اور زیادہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے، جتنا چاہے وہ اجر دے، وہ بڑا فراخ ہے اور علیم، اور وہ خوب جانتا بھی ہے کہ خرچ کرنے والے نے کس اخلاص اور کس نیت سے میری راہ میں خرچ کیا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ بس اللہ کے لیے بس کام کیا، نیکی کی، دریا میں ڈالی، اور بس کہ میں اجر اللہ سے لینا چاہتا ہوں، کسی سے کچھ نہیں سننا چاہتا۔ اور جب خرچ کرتے ہیں تو جس غریب کو کچھ دیا اس پر پھر احسان بھی نہیں جتاتے، یہ بڑی خاص بات ہوتی ہے ان کی۔ قول معروف، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ یعنی میں لاکھوں خرچ کر دوں لیکن دکھ دے رہا ہوں، اس کے مقابلے میں میں کسی انسان سے ایک میٹھا بول دیتا ہوں، اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت اس لاکھ روپے خرچ کرنے کے۔ جی ہاں، کیونکہ آپ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، یعنی جب بھی تم اپنے بھائی کو دیکھو اور اس کو مسکرا کے تم پیش آؤ،
یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ایسے شخص کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ یعنی جب اس طرح کی اذیت کی باتیں، احسان جتانے کی باتیں جب کی جائیں گی تو یہ تو اس ساری نیکی کو بہا لے جائیں گی، کچھ نہیں رہے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ بالکل، کیونکہ جو ایمان کی نعمت ہے یہ بندہ اس سے محروم ہے، اس کا عمل صالح ہی نہیں، دکھاوے کا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے صرف اس کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، بخلاف اس کے جو لوگ اپنا مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو یہ باغ دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ ہو تو ایک ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے، وہ باغ تر و تازہ رہتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یہ سب کو کہا ہے، ماننے والے کو بھی اور نہ ماننے والے کو بھی، مخلص کو بھی اور غیر مخلص کو بھی۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو جو ساری عمر کی کمائی ہو، من نخیل و اعناب، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود مالک بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ کوئی پسند کرتا ہے کہ میرے باغ کے ساتھ یا میری اس عمر میں مجھے یہ تکلیف ملے؟ بس یہی بات سوچنے کی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم بھی کسی قسم کی نیکی کرتے ہیں اور اس میں کوئی دکھاوا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ریاکاری ہے، تو انسان توقع تو بڑی کرے گا، مگر سب کچھ کرنے کے بعد جب کچھ نہ کرنے کا موقع ہوگا، وہ رب کے حضور پہنچے گا تو وہاں تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ دکھاوے نے میرے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح لوگو اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ جی ہاں، اخلاص بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں دیکھتا ہے، چہروں کو نہیں دیکھتا، لباس کو نہیں دیکھتا، دل کی کیفیت کو، میرے لیے کتنا کچھ دے رہا ہے، مجھ سے کتنی محبت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ مال انسان تجارت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اسی طرح اور حلال طریقے ہیں انسان اس سے کماتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اسی کمائی میں سے کچھ چیزیں ہماری راہ میں، کچھ مال، کچھ پیسہ ہماری راہ میں بھی خرچ کر دیا کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بہتر حصہ جو زمین سے تمہارے لیے ہم نے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں بھی خرچ کرو، یعنی عشر دو یا آدھا عشر دو، وہ بھی راہ خدا میں خرچ کرو اللہ کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو۔ اللہ کی راہ میں دینی ہے تو اچھی چیز دو، بہترین چیز دو، اس لیے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دی جائے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ، یعنی ذرا نظریں یوں پھیر لو، کوئی بات، اب شرم کے مارے کچھ کہہ نہ سکو اور بات ہے، ورنہ حقیقت یہ کہ تمہارے دل میں ضرور یہ خیال آئے گا کہ اس شخص نے مجھے یہی سمجھ رکھا ہے کہ اس طرح ٹوٹی پھوٹی گری پڑی چیز، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس کی چیز وہ مجھے دے رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اچھی طرح جان لینا چاہیے تمہیں کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے، اور تمہاری اس خیرات کا، تمہارے صدقے کا، تمہارے اس تعاون کا محتاج نہیں ہے، اس کو دینا ہے
اس کی راہ میں دینا ہے تو بہترین چیز دو۔ الشیطان یعدکم الفقر، اور دوسری طرف شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ادھر کہتا ہے بھائی ادھر خرچ کر دیا تو تمہارے پاس کھانے کو کیا ہوگا، تمہارے اپنے بچے ہیں، بیوی ہے، تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں، کیا ضرورت ہے ادھر دینے کی؟ نہیں بھائی۔ اور پھر دوسری طرف یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ غلط کام کر دو، اس پہ پیسے لگا دو، اور یہ فحاشی کی چیزیں لے لو، اس پہ پیسے لگا دو، بس اس طرح کے وہاں پیسے کھلوا دیتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے خوف دلاتا ہے کہ بھئی تم غریب بن جاؤ گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ یعنی یہ مال اگر تم اللہ کی راہ میں دو، اللہ نہیں لے رہا، بندے لے رہے ہیں، اپنے رشتہ دار لے رہے ہیں۔ میرا بھائی اگر ضرورت مند ہے تو میں اس کو دوں، بہن ضرورت مند ہے تو میں اس کو دوں، اس کے بچے ہیں ان کو دوں۔ تعاون ہے، رشتہ داری قائم کر رہا ہوں، ڈبل ثواب کما رہا ہوں، ثواب بھی ملے گا، اور دوسری طرف اللہ تمہیں بخشش کی، اپنی بخشش کی امید دلاتا ہے، قیامت کے روز معاف بھی کر دوں گا، اور دوسرا اور اپنے فضل کی امید بھی دلاتا ہے۔ تم ایک دو گے، میں 10 پلٹ کے دوں گا، ایک دو گے، جتنے اخلاص سے دو گے میں اتنا زیادہ دوں گا۔ یہ ہے اس کا فضل، صرف یہی کہ ہمارے دل کو کھولنا چاہتا ہے کہ ہم ذرا دل کھول کے اللہ کی راہ میں یہ خیرات دیں۔ اللہ کی راہ میں یہ یاد رکھیے، دینا اللہ کی راہ میں، فساد کی راہ میں نہیں دینا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ حکمت سے مراد دین کا صحیح فہم، پتہ ہو اس کو کہ میں یہ خیرات کر رہا ہوں، میں بخل سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں، میں یہ خیرات کر رہا ہوں دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا، صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ حکمت ہے، اور یہ نصیب ہو جائے تو سوچئے، پیسہ بھی قبول، گناہ بھی معاف، رب کی عنایات کا بھی مستحق۔ اور اگر یہ حکمت نصیب نہ ہو تو پیسہ بھی ضائع، گناہ بھی بڑھ گئے، ریاکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا عمل منہ پہ مارنا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو، تھوڑا یا زیادہ، اور جو نظر بھی مانی ہو، منت مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے کہ یہ میرے لیے ہے یا کسی اور کے لیے، یہ اچھی ہے یا بری ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، ہاں اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، دوسروں کو ابھارنے کے لیے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں اور زیادہ بہتر ہے۔ صرف نیکی کیجئے، دریا میں ڈالیے، بس پوشیدہ طور پر صدقہ کیجئے، اور جس کو کر رہے ہیں تاکہ اس کو بھی محسوس نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے مجھے غریب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں۔ جس طرح مخفی طور پہ صدقہ کرو گے، مخفی طور پہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری بہت سی برائیوں کو بھی مٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ لیس علیک ہداہم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری اللہ کے رسول آپ پر نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ہر انسان تک دین کا پیغام پہنچانا ہے، جہاں تک پہنچ سکے وہ آپ نے پہنچانا ہے۔ باقی ہدایت کس کو ہوتی ہے اور کس کو نہیں ہوتی، یہ اللہ کے رسول آپ کا کام نہیں ہے، یہ کام ہمارا ہے۔ اس لیے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ بس یہ باتیں جو کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کے ذریعے کر رہا ہے۔ تو یہ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے اور ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے۔
ہدایت توفیق یہ ہے، ہدایت ارشاد یہ ہے کہ رہنمائی کر دینا کہ بھئی یہ راستہ ہے نیکی کا، یہ جنت میں جانے کا، اس کو آپ اپنا لیجئے۔ یہ راستہ اللہ کا رسول بھی دکھاتا ہے، نبی دکھاتا ہے، اور نبیوں کے جو وارث ہوتے ہیں علماء وہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اب اس راستے پہ چلانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کو توفیق دے دے تو وہ چل پڑتا ہے، اور توفیق نہ دے تو نہیں چل سکتا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہاں وہی بات سمجھائی گئی کہ لیس علیک ھداھم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری اللہ کے رسول آپ پر نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، یعنی اپنی آخرت تم بناؤ گے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ سامنے رکھیں انسان، اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس کا ثواب کم کر دیا جائے، یا وہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں دیا گیا ہے وہ تمہارے ریکارڈ میں بھی نہ ہو، نہیں، پورا اجر دیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا، خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو کہ فقر و فاقہ میں یہ مبتلا ہیں، مگر زبان سے یہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں، ان کا یہ مطلب نہیں۔ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں، خودداری ان کو مجبور کرتی ہے کہ خاموش رہو، کچھ نہ کہو۔ وما تنفقوا من خیر، ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بھی علیم، وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ الذین ينفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے نا۔ زکوٰۃ کے علاوہ کبھی بھی کوئی ضرورت مند آ گیا، چاہے رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، کہیں گئے دیکھا کہ یہاں ضرورت ہے، یہ اس کو ضرورت ہے، چپکے سے اس کو دے دیا، تو یہ ان کی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ ان کا بڑا اجر ہے، اللہ ان کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ الذین یأکلون الربا، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ سود، اس کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو کسی کو دیا جائے اور قرض پروفٹ کو اگر حاصل کرتا ہے، قرض دے کے بندہ اس پہ پروفٹ لیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ تجارت میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، تجارت میں رسک ہوتا ہے، سود لینے میں یا دینے میں کوئی رسک نہیں ہے۔ تجارت میں رسک ہے، میں نے لگایا پیسہ، امکان ہے کہ ڈوب بھی جائے، امکان ہے کہ فائدہ بھی ہو، اس لیے انسان محنت کرتا ہے۔ سود میں کوئی محنت نہیں ہو رہی، وہاں محنت کرتا ہے، اپنے دماغ کو لڑاتا ہے، محنت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، پسینہ نکالتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کو پروفٹ ہوتا ہے تو اس کا دل کھلا ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے گھر کو بھی زیادہ خوبصورت بناتا ہے، اور غریبوں کو بھی صدقہ و خیرات دیتا ہے۔ کہاں تجارت اور کہاں سودی کاروبار؟ ان دونوں میں بڑا زمین و آسمان کا بھائی فرق ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ یہ ہے، تجارت حلال ہے کیونکہ اس میں محنت ہے، اس میں رزق ہے، اور سود حرام کا کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا، کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہ اللہ کے حوالے، یہ بھی ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ اس کو معاف کرتا یا نہیں۔ لیکن انسان بہرحال اس دھمکی سے ضرور باز آئے۔
کیونکہ آگے جو لفظ آ رہے ہیں وہ اور ڈرانے والے ہیں۔ ومن عاد، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے، یعنی پتہ ہو اس کو کہ اللہ ناراض ہوتا ہے سود لینے اور دینے سے، لیکن پھر بھی وہ سودی کاروبار کو پروموٹ کر رہا ہے یا کر رہا ہے، اس میں انوالو ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سود لیے بغیر میں کاروبار کر ہی نہیں سکتا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ سوچئے کتنے سخت کلمات ہیں، تو یہ دوزخی ہیں، یہ لوگ جنتی نہیں ہیں، یہ جہنمی ہیں جہاں پر وہ ہمیشہ رہے گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں سود کے بہت سے نقصانات اس وقت انسانیت بھگت رہی ہے۔ آپ دیکھیے بے روزگاری ہے تو وہ عام ہے، مہنگائی ہے تو بڑھتی جا رہی ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے، اس لیے کہ صدقہ کی بڑی برکتیں ہیں، جیسے میں عرض کر چکا ہوں، اس میں غم خواری ہے، اس میں ہمدردی ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، یہ چیز اللہ چاہتا ہے پروموٹ ہو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل کفار اثیم، کسی ناشکر بد عمل انسان کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ ساری مالی، بدنی اور قولی عبادات جو ہیں وہ کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، یعنی جو تم مقرر کر چکے ہو کہ میں نے فلاں سے اتنا سود لینا ہے، اب اس حکم کے آ جانے کے بعد تم کیا کرو، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن اگر تم نے ایسا کیا، یعنی اتنی شدید دھمکی کے باوجود بھی تم متاثر نہیں ہوتے، تم کہتے ہو نہیں میں نے لینا ہے، تو آگاہ ہو جاؤ، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تم باغی ہو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اب بھی توبہ کر لو تم اور سود چھوڑ دو، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، بس اصل سرمایہ لے لو، باقی چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کہ اس سے زائد لے کر تم ظلم کرو گے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی مظلوم ایسے کہ جتنی رقم قرض لی تھی اب اس سے زائد دینا پڑ رہا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، تو اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور ہاں اگر تم ذرا مہربانی کر لو کہ اس کی حالت کو دیکھ کے کہ واقعی، تو تم ایسا کرو، تمہارے پاس تو مال ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تم ایسے کو معاف کر دو، اس کو کہو جاؤ میں نے تمہارا یہ قرض معاف کر دیا۔ کھلا دل ہونا چاہیے۔ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ غریب ہے دعائیں دے گا۔ واتقوا، اور ڈرو، یوماً ترجعون فیہ الی اللہ، جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ آیت الدین کہلاتی ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ جی ہاں، چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، بھائی ہو، عزیز ہو، کسی کو بھی کوئی قرض دینا ہے یا لینا ہے تو اس کو لکھ لو۔ پوری ڈاکومنٹس اللہ نے بتائی ہے دستاویز کے کس طرح لکھنا ہے، اور اس میں کھلی باتیں کی ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ اس کو ضرور لکھو، اس لیے کہ بعد میں بڑے شکوک، گمان، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مقدمے بازی میں الجھ جاتا ہے، رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز لکھے، لینے والے کے لیے
اور دینے والے کے لیے بھی۔ لکھے، جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈاکومنٹ کیسی لکھی جاتی ہے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی جو قرضہ لے رہا ہے وہ املا کرائے کہ میں نے فلاں بندے سے اتنا قرض لیا ہے جس کی آدھی رقم اتنی ہوتی ہے، اور میں فلاں تاریخ کو، فلاں سال کی فلاں تاریخ کو، فلاں دن میں یہ پیسے ان کو واپس کر دوں گا، جو بھی طریقہ ہے۔ یعنی قرض لینے والا اس کو املا کرائے، ڈکٹیٹ کرائے، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر مقروض خود نادان یا ضعیف ہو، املا نہ کرا سکتا ہو، تو اس کا ولی یعنی وکیل انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ یعنی وہ ناسمجھ ہے، وہ املا نہیں کرا سکتا، یا نابالغ ہے، یا بیمار ہے، بوڑھا ہے، بول نہیں سکتا، تو اس کا وکیل جو ہے وہ اس طرح کا انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ جی ہاں، تو گواہ بھی رکھنے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ 2 مرد ہوں اور 2 آدمی ہوں، عاقل بالغ وہ گواہ بن جائیں۔ اگر 2 نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں، وہ گواہ بن جائیں۔ یہ جناب پیسوں کے لین دین کی بات ہے، کسی اور چیز کی بات نہیں ہے، پیسوں کے لین دین کی بات ہے۔ تو اس لین دین میں مرد تو حساب کتاب کو اچھی طرح سامنے رکھتا ہے عموماً، اور خواتین جو ہیں عموماً اس حساب کتاب کو نہیں جانتی۔ تو اس لیے ایک خاتون اگر اس قرض کے بارے میں جانتی ہو تو وہ جب گواہی دے گی تو اگر خدا نخواستہ وہ بھول جائے تو دوسری اس کی پیچھے کھڑی ہو اور یہ کہے کہ بھئی اصل رقم یہ تھی، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر بھول جائے تو قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں، کیا ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ان دونوں میں سے کوئی بھول جائے، ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھولتی تو کیا دوسری پھر بھی گواہی دے؟ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ پہلی نے اگر بات صحیح کہی ہے اور دوسری خاموش ہے تو جج اس کو نہیں کہہ سکتا کہ بی بی آئیے آپ بھی گواہی دیجئے۔ ایک کی گواہی اس صورت میں کافی ہے۔ اگر وہ غلطی کرے تب اس کو بولنے کی اجازت ہے، اور اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو خام خواہ اچھالا گیا کہ اسلام میں عورت کی آدھی گواہی ہے؟ بھئی لین دین کا معاملہ ہے، ورنہ دوسرے معاملات جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں وہاں مردوں کی گواہی قبول نہیں کی گئی، وہاں صرف عورت کی گواہی قبول کی گئی ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، یہ فرض کفایہ ہے۔ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعیین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں کوئی تساہل نہ کرو۔ 100 روپے کا قرض ہو یا 1 کروڑ روپے کا قرض ہو، اس کو لکھوانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے، کیونکہ دستاویز لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک دکاندار ہے، ساتھ والے کو کہتا ہے ذرا 100 روپے دے دو، میں تمہیں بھی دیتا ہوں، تو وہ دے دیتا ہے، پھر اس کو بعد میں دے دیتا ہے۔ یہ اس طرح کے معاملے لکھنے میں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ کاتب کو کہا جائے تم لکھو لیکن تمہیں پیسہ ہم نہیں دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ گواہ کو کہا جائے کہ مکر جاؤ یا جھوٹ لکھواؤ۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ،
اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، یعنی اس وقت تمہیں محسوس ہو کہ میں شاید فوت ہو جاؤں گا، یا میں جا رہا ہوں، شاید خطرناک سفر ہے، پیچھے بہت سے لوگ ہیں تو میں کچھ نہ کچھ لکھوا ہی لوں، اور سفر میں اگر ہو اور سفر میں ہی انسان کو کوئی قرض لینا پڑ جائے تو ایسی صورت میں دستاویز لکھنی چاہیے، اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو۔ رہن کا مطلب اپنی کوئی شے اس کو دے دو اور پھر اس کے بدلے میں اس سے قرض لے لو۔ فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اپنے رب سے ڈرے، اور ہاں اپنی شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلود ہے۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، یعنی شہادت کو بھی نہیں چھپانا کہ ہاں یہ قرض، یہ رہن لیا تھا اور یہ قرض دیا تھا، میں اس کا شاہد ہوں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جو چھپائے گا بس اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل گناہوں سے آلودہ ہے، وہ گناہ گار انسان ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ویسے یاد رکھنا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ صحابہ ڈر گئے کہ ظاہر جو کرتے ہیں وہ تو نظر آتا ہے لیکن دل میں تو بڑی عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں، ان کا بھی اگر اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا شروع کر دیا تو ہم تو گئے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کی، اللہ کے رسول ہم تو بچ نہیں سکتے، ہمارے دلوں میں تو بے شمار خیالات آتے ہیں۔ تو یہ آیت جب اتری تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کی گئی، تو آپ نے کیا جواب دیا وہ دیکھیے۔ لیکن یہاں اتنا بتایا گیا، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے۔ معاف کرنے کو اللہ نے مقدم رکھا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ بس یہ جب کہا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم کہو کہ ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں اور ایسا کر سکتا ہے۔ بس اتنی سی بات صحابہ کرام سے کہی گئی اور صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، واقعی دل سے مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات ہے اور ہمارے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ وہ چاہے تو ہمارا حساب بھی لے سکتا ہے اور چاہے تو ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے، چاہے تو ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ ہم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں، اللہ کی پوری قدرت ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، تو پھر اس کے بعد یہ رعایت مل گئی اس امت کو کہ اب جو انسان بظاہر کہتا ہے یا کرتا ہے اس کو تو لکھا جاتا ہے، اور دل میں جو وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، اس کے لیے کہہ دیا گیا فرشتوں کو کہ کوئی گناہ نہ لکھا جائے جب تک کہ وہ کرتے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ اتنی رعایت دے دی گئی کہ اگر ایک مسلمان کسی اچھے عمل کی نیت کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کام کی اچھی نیت کا ثواب تو لکھ دو، اور جب وہ کام کر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور ثواب لکھو۔ اور اگر اس نے اچھی نیت کی لیکن کام کرنے کا پورا ارادہ تھا، نہیں ہو سکا، پھر بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن جو یہ چاہتا ہے کہ میں برا کام کروں، اس نے نیت یہ کی، تو فرشتوں کو روک دیا جاتا ہے کہ نہ، ابھی کچھ نہ کرو، کچھ نہ لکھو، ہو سکتا ہے یہ باز آ جائے۔ اور جب وہ برا کام کر لیتا ہے تو پھر ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور اگر نہیں کرتا تب تو کوئی برائی بھی نہیں لکھی جاتی۔ یہ رعایت بھی ہمیں دی گئی۔ آمن الرسول، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔
یہ ہے وہ تائید کہ جب یہ آیت سنی، گھبراہٹ کو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا تم کہو ہم ایمان لائے، تو اللہ کے رسول تو ویسے ہی، لیکن صحابہ کرام نے کہا ہم بھی لائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبی بیان کی۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رسول کو مانیں، ایک رسول کو مانیں اور دوسرے کو نہ مانیں، ایک نبی کو مانیں اور دوسرے کو نہ مانیں، یا پھر اللہ کو مانیں اور رسول کو نہ مانیں۔ نہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق کرنی ہے اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی تفریق کرنی ہے۔ وقالوا سمعنا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کر لی۔ لبیک کہا انہوں نے۔ مالک ساتھ یہ کہتے ہیں، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طلبگار ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے، کسی اور کی طرف نہیں پلٹنا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اب شریعت کے احکام میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی متنفس پر، کسی انسان پر اس کی قدرت سے بڑھ کر، اس کی استطاعت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جس کی باز پرس وہ کل کرے، صرف اتنا ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا۔ یہ ہے دین کی آسانی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے، کسی اور پر نہیں جائے گا۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ یہ بہت زبردست قسم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو ہمیں پلے باندھنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا میں بھگتوں گا، کوئی اور نہیں بھگتے گا، اور جو میں نیکی کر رہا ہوں اس کا ثواب مجھے ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر والدین یا میرے مربی، میرے کوئی شیخ، وہ میری اچھی تربیت کر دیتے ہیں اور مجھے رہنمائی کرتے ہیں شرعی مسائل کی، اللہ کی عبادت کی، اس کی طرف جھکاؤ کی، حلال حرام کے مسئلے بتاتے ہیں اور میں ان پر عمل کرتا ہوں، یہ خیر کا کام ہے، اس کا ثواب شیخ کو اور مربی کو بھی جائے گا۔ لیکن باقی جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب بھی میں نے دینا ہے، اس کا اجر بھی میں نے لینا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب، ایمان لانے والے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا۔ یعنی انسان ہے، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ یعنی ہماری جو لمٹس ہیں بشریت کی، اس سے خارج کوئی ایسی چیز نہ ہو جو بوجھ بن کر ہم پر لد جائے اور ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں اور وہ کام نہ کر سکیں جو تو ہم سے چاہے۔ ربنا ولا تحملنا، پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ واعف عنا، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ یہ انتہائی عاجزی کے کلمات ہیں، ہم تیرے آگے عاجز ہیں، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد کر، علمی میدان میں بھی اور مادی میدان میں بھی۔ یہ وہ مدد ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کا ناظرین کرام یہیں اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ آل عمران کا مطالعہ ہم کریں گے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران۔ آل عمران سے مراد جناب مریم اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے والدین، یہ مراد ہیں، اور اس خاندان میں جناب یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی شامل ہوتے ہیں۔ پچھلی صورت میں، سورۃ البقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ایڈریس یہودیوں سے کیا تھا، اور اس صورت میں زیادہ تر ایڈریس نصارہ سے ہے، عیسائی حضرات سے ہے۔ عمران قرآن مجید میں دو شخصیتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں، ایک ہیں سیدہ مریم کے والد محترم
جن کا نام عمران ہے، اور دوسرے عمران وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد ہیں۔ لیکن یہاں مراد آل عمران سے خاندان سیدہ مریم کے والد کا جو خاندان ہے وہ مراد ہے۔ مدینہ میں یہ صورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی، شروع ہوتی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی ہمیشہ سے زندہ ہے اور وہی ہمیشہ سے قائم ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس نے تم پر یہ کتاب بتدریج اتاری ہے، بالحق، جو حق لے کر آئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ اس دور کی وہ کتابیں تھیں جب انسانوں کو ہدایت کی ضرورت تھی، اور اس دور کی کتاب اب قرآن مجید ہے۔ اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ کسوٹی ہے جو حق کو سمجھاتی ہے اور باطل کا بھی بتاتی ہے، اور ان کے درمیان فرق کو بتاتی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ وہی معبود حقیقی ہے جس نے یہ کتاب تم پر اللہ کے رسول نازل کی ہے۔ منہ، اس کتاب میں آیاتن، دو طرح کی آیات ہیں، محکماتن، ایک محکمات ہیں جو بالکل واضح ہیں، ہن ام الکتاب، جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور یہی غرض ہے انسانوں کی، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں، متشابہات ہیں یعنی ان کا معنی و مفہوم لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو سکے، انسانی ذہن وہاں تک نہ پہنچ سکے، انسانی دسترس سے وہ باہر ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جو فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے دل ٹیڑھے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، یعنی غلط تشریح کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب متشابہات ہوں، محکمات ہوں، ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعت ہے اور ان کا علم پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، جیسا کہ دوسرے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ ربنا انکا جامع الناس، پروردگار اب آخرت کا خوف بھی ہے، یقیناً تو سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے موت کے بعد، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے، تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، وعدہ کر کے نہ بھولتا ہے نہ خلاف کرتا ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے وہ جھٹلاتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، رسول کی اتباع نہیں کرتے، محکم آیات کو نہیں مانتے یا ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہیں اللہ کے مقابلے میں یعنی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، جو معجزات، جو کتابیں، جو نبی ان کے پاس ہے ان کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے اللہ کے رسول، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے،
چاہے وہ مشرک ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں مسلمانوں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، والانعام والحرث، مویشی اور زرعی زمینیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب زینت کی باتیں، زینت کی چیزیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ آخرت میں ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اللہ کے رسول ان سے کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے، ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے۔ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں، یعنی تقوی کی زندگی گزاریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے رویے پر خوب نظر رکھتا ہے، ان کے حالات پر بھی اور ان کی باتوں پر بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ عاجزی ہے ان میں۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کیا کرتے ہیں؟ یعنی جن کو دنیا نہیں ملتی، جن کی خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہوتی، وہ صبر کرتے ہیں۔ اور پھر والصادقین، راست باز ہیں اپنے عمل میں، اپنے قول میں، فرما بردار اور فیاض ہیں ہر حال میں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے باغات ہیں۔ شہید اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ جن کے پاس صحیح علم ہے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ واقعی اس کائنات میں، اس دنیا میں، ہم انسانوں میں، جنوں میں، فرشتوں میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں بھی انسانوں کی معبود ہوں یا میری بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نزدیک، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وہ انصاف پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم اس نے دیا ہے وہ صحیح دیا ہے، وہ منصفانہ ہے۔ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی معبود برحق نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے کہ یہ شرک سے پاک ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی وجہ اس کے سوا کچھ اور نہیں تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہوئے ایسا کیا۔ بس یہ مقصد تھا، حسد تھا، زیادتی کرنا مقصود تھی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اب جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اب اگر یہ لوگ اللہ کے رسول تم سے جھگڑیں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کر لی؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس سے انہوں نے منہ موڑا تو تم پر سرائے پیغام پہنچا دینے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اب یہود کی طرف اشارہ ہے۔
جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے، جیسے اللہ کے رسول تھے، ان کے بھی پیچھے پڑ گئے تھے، ان کو بھی قتل کرنے کی بڑی کوشش کی، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ یعنی جب سزا مل رہی ہوگی تو اس وقت کوئی نہیں مدد کے لیے آئے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے، ان کا حال کیا ہے؟ یعنی تورات جن کو دی ہے، انجیل دی ہے، اور وہ جانتے ہیں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، مسائل کو جانتے ہیں، احکام کو جانتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کے کتاب کی طرف، یہ قرآن مجید ہے، آؤ اس کے مطابق تمہارے فیصلے کرتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس لے آتے تھے اپنے جھگڑے کہ آپ ہی فیصلہ کر دیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے میں تمہاری تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا، لاؤ کتاب، اور اس تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تو کچھ فریق مان لیتے اور کچھ کہتے ہم نہیں مانتے۔ ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نافرمانی کر بھی لی تو قرآن اپنی کتاب کی کریں گے نا، مگر آتش دوزخ تو ہمیں مستک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز کے لیے۔ بس اس خیال سے وہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی کتاب کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حقیقت تو خود ساختہ عقیدے دین کو بگاڑ کے پیش کر دیتے ہیں، جبکہ کتاب کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دین اصل میں موجود ہوتا ہے، مگر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے عقائد بنا کے بڑی خوش فہمی میں اپنے آپ کو جلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم جیسے خوش قسمت لوگ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ یہ ذہن میں تازہ کر لیا جائے، اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا، خواہ وہ حسنات ہوں یا سیئات ہوں، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک، کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ تذل من تشاء بیدک الخیر، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تیری ذات تو اللہ ایسی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ بس إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، ہاں اگر دوستی رکھنی ہے تو یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، مجھ سے زیادہ ڈرو، میرے دین کا معاملہ ہے، اپنے دین کو دبانا نہ، اپنے دین کو بیچنا نہ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، وقتی مفاد کی خاطر مرتد نہ ہو جانا، یہ دھیان کرنا۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اے نبی لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی کی ہو۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔
اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ یہ معیار بنا دیا، ٹیسٹ لے لیا سب بندوں کا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، مگر اس محبت کا ٹیسٹ اسی میں مضمر ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیروی کی جائے، آپ کی پیروی کے مطابق رب سے محبت کی جائے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی اور انسان ہے ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر محبت کا طریقہ اختیار کرنے والا کوئی اور انسان ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو آپ نے محبت کی، جس طریقے سے کی، وہی طریقہ بہتر ہے اور وہی انداز بہتر ہے۔ تو بہرحال میری پیروی اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں، صریح انکار کر دیں، تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ جی ہاں، ان کے اخلاص کی وجہ سے یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے، یعنی ایک کے بعد دوسرے آئے، جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے، انسان تھے، ان کی نسل چلی ہے۔ دادا اگر رسول ہے تو پڑپوتا، اس کو بھی اللہ نے رسول بنا دیا، اس سے بھی دین کا کام لے لیا، اور پھر ایک دوسرے کے یہ مددگار بھی تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، یہ کتنی بڑی خواہش ہے، بتائیے اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں۔ اپنے زمانہ کے رواج کے مطابق انہوں نے یہی چاہا، نیک خاتون تھیں، یہی چاہا کہ میں اس بچے کو تیری نظر کرتی ہوں، مراد یہ کہ تیرے دین کی خاطر اس کو وقف کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، دنیاوی کاموں سے آزاد ہوگا۔ میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اسے معلوم تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی لڑکا اگر دیتا تو وہ اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ شیطان کے حملے ہوتے ہیں، آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، یعنی ان کی دعا قبول کر لی، اور عام دستور کے مطابق جو چل رہا تھا اس کے خلاف لڑکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے اور عبادت گاہ میں اس کے لیے جگہ بھی بنوا دی، اور جتنے بھی وہاں مجاورین تھے انہوں نے بھی اس کو کہا کہ ہمارے لیے قابل قبول ہے کہ وہ بچی آئے، یہاں اپنی جگہ بنائے اور عبادت کرے۔ پھر وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے، پوچھتے، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب میں کہتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، یہ حال دیکھ کر اسی مقام پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اور اندر اندر سے پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، زکریا کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی،
کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جب دعا کر رہے تھے تو یہ نہیں سوچا، جب خوشخبری ملی تو کیفیت جاننا چاہیے، خوش ہو گئے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دیجئے جس سے پتہ چلے کہ میری بیوی بھی حاملہ ہو گئی ہے اور میں ادائے شکر کا سامان کر سکوں۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارہ کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے، کہ لوگوں سے بات چیت بند۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اس دوران اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی، تجھے اس کام کے لیے چن لیا، شروع سے ہی تمہاری تربیت ایسی ہوئی، اور پاکیزگی عطا کی یعنی گناہ سے بھی تم پاک رہی، تمہارے اخلاق بہت اچھے، تم عفت و عصمت کی محافظہ، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا، تم سے بڑا کام لینا ہے۔ اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، جو بندے اس کے حضور رکوع کرنے والے ہیں تم بھی ان کے ساتھ رکوع کرو، تم بھی ان کے ساتھ جھک جاؤ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ ہاں ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے اختلاف کی وجہ سے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا کہ کفالت کے بہت سے امیدوار تھے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ اذ قالت الملائکۃ، جب وہ بڑی ہوئیں مریم علیہ السلام، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے۔ فرمان کا کیا مطلب؟ کون ہو جا، بس یہ خوشخبری دیتا ہے تو وہ ہو جائے گا، اور اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ تو جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، یہ پہلی فضیلت ہے۔ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، یہ دوسری فضیلت ہے۔ اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، یہ تیسری فضیلت ہے۔ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو بھی پہنچ کر بھی، یہ چوتھی ہے، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا، یہ پانچویں خوشخبری ہے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، یہ سن کر مریم بولیں پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ دینی تعلیم ہے۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، ایسا ہی ہوگا، یعنی بغیر مرد کے ہاتھ لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسا بچہ دینا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ تو جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا بنو اسرائیل میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں اپنے رسول ہونے کی دلیل کے طور پر۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو پرندہ بنے گا۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر سکتا ہوں،
میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم مجھ پر ایمان لانے والے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانہ میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کے آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، سنو اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ نبی کہہ رہا ہے ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فاعبدوا، لہذا تم اسی کی بندگی کرو جس کی میں کرتا ہوں۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے کفر کو، تو انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، بلکہ یہ کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ ربنا، مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کر لی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ومکروا ومکر اللہ، پھر بنو اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، یعنی قتل کرنا یا اس کی سازش کرنے کی وہ کوشش کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اٹھا لیا، اور کیسے اٹھایا؟ پہلے ان کو انفارم کیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ کی خفیہ تدبیر یہ تھی جب اس نے کہا، یہ گرفتاری کے موقع پر، جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گرفتاری ہوئی، اس موقع پر کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا، تجھے واپس لے لوں گا، پورے کا پورا جسم اور روح سمیت۔ یہ معنی ہے اس کا۔ اور رافعک الیہ، اور میں تجھ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یعنی اٹھا لوں گا۔ ومطہرک من الذین کفروا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ کہ جن لوگوں نے آپ کا انکار کیا ہے، میں آپ کو، آپ کی پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ایسے لوگوں پر بالا دست رکھوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، لوگو یقین مانو اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے، آدم کو، مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملہ میں اللہ کے رسول آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔
ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلہ میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، دنیا میں جو فساد ہے، جو اختلاف ہے، آؤ اس کا حل میں بتاؤں۔ اللہ کے رسول آپ بتائیے ان کو بتائیے، آؤ اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، بس اللہ کو اللہ کہیں اور اللہ کی کوئی اولاد نہ بنائیں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وہ اکیلا ہے، اکیلا۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ مخلوق پرستی ہمارے ہاں نہ ہو۔ ہم سب انسان ہیں، سب برابر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، سب مل کے اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت میں، تقوی میں جو آگے بڑھ گیا، اللہ اس کو جو چاہے درجہ دے۔ ہم کسی کو اٹھا کے کوئی بڑی ہستی نہیں بنا سکتے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں اور اپنی ضد پر اڑے رہیں تو فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو مسلمانوں تم کھل کے ان کو صاف صاف کہہ دو کہ ہم تو مسلم ہیں، ہم تو صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی تھی، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون، کیا بھلا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم، تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، یعنی تورات و انجیل کے جو مسائل تھے اس میں تو تم نے خوب بحثیں کی۔ اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ تھے، ہمارے تھے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سنو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، چاہے درمیان میں کتنے ہی فاصلے کیوں نہ ہوں۔ اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی اس کے فالوور ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، خود تو اسلام قبول کرنا بڑے دور کی بات تھی، یہود کی تو یہ خواہش بھی بنی کیا کہ اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، کسی طرح کوئی بھی حربہ استعمال کرنا ہو وہ کرنا ہے کہ مسلمان نہ رہے، بے شک اس کا نام بڑا کتنا خوبصورت ہو، مگر اندر سے وہ مسلمان نہ رہے، یہ ان کی خواہش ہے۔ حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ دیکھتے ہو کہ قرآن مجید اتر رہا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا تعلیم دے رہے ہیں، اور جن لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں وہ کیسے بنتے چلے جا رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟
یعنی عجیب و غریب قسم کی تم تعویلات کرتے ہو، کیوں جانتے بوجھتے حق کو تم چھپاتے ہو؟ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے، یہ چالیں تھیں، یہ مکر تھے، یہ سازشیں تھیں۔ کیا کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ ادھر یہ ترکیب سوچیے مسلمانوں کے خلاف، اور اپنے آپ کو، اپنے مذہب والوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنے مذہب کے خلاف مسلمان کوئی بات کرے اس کو نہیں ماننا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، قل کہہ دیجئے، اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اور ہاں مسلمانوں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا۔ یعنی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بڑے دیانتدار لوگ بھی ہیں، اور یہی دیانتدار لوگ آگے چل کر مسلمان ہوئے۔ اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملہ میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہیں کرے گا، برابر ہیلا و بہانہ کرتا رہے گا، اور اس سے برابر تقاضا جاری رکھنا پڑے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ، تب جا کے وہ دے گا۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے، یعنی انوکھے اصول ہیں جو انہوں نے خود بنا رکھے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی ہم ان کا پیسہ کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں پوچھنا، کسی طریقے سے بھی کھائیں۔ اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز ان سے نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو دردناک، سخت دردناک سزا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَاب، تم سمجھو کہ یہ کتاب پڑھ رہا ہے، کتاب سے ہمیں سنا رہا ہے، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ دوسروں لوگوں کے سامنے یہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف نہیں ہوتا، جو وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے، اور وہ اس سب کچھ کو لینے کے بعد لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت شروع کر دو، مجھے خدا تسلیم کر لو، میں ہی تمہارا سب کچھ کرنے والا ہوں۔ یہ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں، جس کو اللہ نبوت سے سرفراز فرمائے، یا اس کو کتاب عطا کرے، یا اس کو حکمت دے۔ ولیکن کونو، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، رب والے بنو، رب کی عبادت کرو، اس کا کہنا ماننے والے بنو، اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بنو۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ کتاب کی تعلیم ہی یہی ہے۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہیں کہے گا اللہ کا یہ بندہ
چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، عزیر علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ نبی نہیں کہہ سکتا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے نبیو، اے رسولو، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ جو ہی رسول آیا ہم اس کو مان لیں گے، خود پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس کے فرما بردار بن جائیں گے، اسی کی اطاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اللہ ہی کی فرما بردار ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ قل، کہہ دیجئے اللہ کے نبی، آمنا باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے یعنی وحی اور شریعت، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ ہم کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اب بات کلیئر کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ میں رب کے ہاں سرخرو ہوں تو پھر اسلام کا جو طریقہ ہے اسی کو اپنائے، باقی اللہ نے کہہ دیا کہ میں بالکل قبول نہیں کروں گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کے پھٹکار ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا یعنی کسی اور نبوت کو گھڑ دیا، یا یہ کہا کہ ہم کتاب کو نہیں مانتے، یا یہ کہا کہ ہم کتاب کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ سب چیزیں پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، یعنی آپ کی مخالفت، شریعت کی مخالفت اور انکار میں وہ بڑھتے چلے گئے۔ لن تقبلا، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ اولئک ھم الضالون، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں جنہوں نے نہ اپنے جرائم کی اصلاح کی اور نہ اپنی۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کا بھی سونا فدیہ میں دے دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آج بھی دیکھیں قرآن مجید جو باتیں کر رہا ہے، کوئی بندہ کسی صورت میں، کسی حالت میں، کسی آیت پر
قرآن مجید کی کسی آیت کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا کہ یہ باتیں ماضی میں نہیں ہوئیں، یا جو کہا جا رہا ہے اس وقت نہیں ہو رہا۔ واقعی ماضی میں بھی سب کچھ ہوا ہے، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ دے اور اس قرآن مجید کے ساتھ ہمیں جوڑ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔